اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کے دلوں کو تقوی سے بھرپور اور لبریز پایا. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود فرمایا. ان لوگوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست شاگرد بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم بھی دیتے، ان کا تزکیہ بھی فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں بھی دیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ان کو تعلیمات دیتے ان پہ عمل بھی کیا اور رب العالمین کے اس دین کے اولین راوی بنے اور اس دین کو آگے امت تک منتقل کیا اور پہنچایا. پیارے بھائیوں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ عقائد کی کتب میں ائمہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اہل السنہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، حبہم دین و ایمان و احسان، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت یہ دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض یہ کفر بھی ہے، اللہ رب العزت کی بغاوت اور دین اسلام سے سرکشی بھی ہے، اور یہ منافقت بھی ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھا جائے۔ پیارے بھائیوں، سلف یہ کہا کرتے تھے نتولاہم جمیعا، کہ ہم بلا تفریق تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہو، نتولاہم جمیعا، ہم تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ہر ایک کا تذکرہ خیر اور اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بھی حق ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہ دین امت تک پہنچایا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا یہ بھی صحابہ کرام کا حق ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا دفاع یہ خالق کائنات کا بھی طریقہ اور اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو وحی کا دور تھا، کوئی بھی معاملہ پیش آتا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر وحی کا نزول فرماتے۔ جب بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی عدالت پہ کوئی حرف آنے لگا، ان کی صداقت پہ کسی نے انگلی اٹھائی یا ان کے ایمان کے بارے میں کسی نے منفی تبصرہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کرام کے دفاع کے اندر قرآن مجید کے اندر صرف آیات ہی نہیں، رکوع ہی نہیں، بلکہ پوری پوری صورتیں اتار دیں صحابہ کرام کے دفاع میں۔ پیارے بھائیوں، لہٰذا صحابہ کرام کا دفاع یہ میرا اور آپ کا ایمانی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے، اور یہ صحابہ کرام کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تیسرا حق یہ ہے جسے رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ جہاں ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہاں اس دنیا کے اندر جو میرا اور آپ کا محسن ہو اس کو نہیں بھولتے اپنی دعاؤں میں، وہاں اس امت کے سب سے بڑے محسن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار صحابہ کرام، ان کے لیے دعا کرنے کا رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ایمان والے اس امت کے اندر قیامت تک آنے والے، وہ ہمیشہ جب رب سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس امت کے اندر جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اور ان میں اولین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار صحابہ کرام، اے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان سب پہ تو راضی ہو جا، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور اے پروردگار امت کے جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے چلے گئے بالخصوص صحابہ کرام، اے پروردگار ان کے متعلق ہمارے دلوں میں کوئی کج روی اور ٹیڑھ پن پیدا نہ کر دینا۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، تو بخشش کرنے والا،
اے پروردگار تو نرمی کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے جب کسی نے یہ بات کہی کہ فلاں صحابی کے بارے میں فلاں شخص یہ بات کہتا ہے، ان کی برائی بیان کر رہا ہے، فرمایا اللہ نے تو ان کو حکم دیا ہے کہ ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں اور ان کی جو کمیاں ہیں ان سے خاموشی اختیار کریں اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی دعائیں کریں۔ رب نے تو ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ صحابہ کرام کا اس انداز میں تذکرہ کریں۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے دعائیں کرنا یہ صحابہ کرام کا حق ہے، اور صحابہ کرام کا یہ بھی حق ہے کہ ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہو اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی جنتوں کے وارث ہیں۔ صحابہ کرام ان کے اندر اگرچہ یہ درجہ بندی موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے، خود سیدنا علی المرتضیٰ سے جب سوال ہوا کہ اس امت کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں، تو خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد کون؟ سوال کرنے والا بھی کوئی اجنبی نہیں بلکہ اپنا حقیقی بیٹا محمد سوال کر رہا ہے کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ درجہ بندی موجود ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلفائے اربع، پھر عشرہ مبشرہ۔ رب العالمین نے جو شانیں ان 10 صحابہ کو دیں، جن کی ایک ہی مجلس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں سنائی، پھر وہ بدر والے 313 وہ سب سے افضل، پھر بدر والوں کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ آتا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ 1400 صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، موت کی بیعت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم لڑائی کا ارادہ لے کے نہیں آئے، گھر سے تو نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور جو کوئی حج عمرے کے لیے جاتا ہے وہ دشمن سے لڑنے کے لیے اسلحہ لے کے نہیں جایا کرتا، لیکن اللہ کے حبیب آپ نے کہہ دیا ہے اب یہاں کافروں سے لڑنا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ موت کی بیعت کی ایک درخت کے نیچے رب العالمین نے ان 1400 صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے ان 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے۔ پھر پیارے بھائیوں، ان 1400 صحابہ کے بعد وہ صحابہ کرام آتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنے وطن اور علاقے کو چھوڑا، اپنی اولاد اور بیوی اور بچوں کی قربانیاں دی، فرمایا یہ لوگ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رب العالمین نے ساتھ ہی اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ درجہ بندی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا سب صحابہ کرام سے یہ وعدہ ہے كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے سب نبی کے یاروں سے اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی جنتوں کے وارث ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، متفقہ عقیدہ، کہ سب صحابہ کرام جنتی ہیں، ان کی عدالت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ الصحابۃ کلھم عدول، اہل السنہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ سب کے سب نبی کے صحابہ وہ عادل ہیں، کلھم عدول۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ بھی حق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر کسی موقع پہ کوئی اجتہادی بھول ہو گئی، انہوں نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کے اندر ان سے غلطی بھی ہو گئی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کا کوئی بھی شخص جب اجتہاد کرتا ہے اس کی نیت خالص ہو، اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو اور نبی کائنات کے صحابہ سے بڑے مخلص
اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے مخلص کون ہو سکتا ہے؟ ان کے اخلاص اور ان کی للہیت، اللہ رب العزت کی رضا، اس بارے میں کوئی میرے پیارے بھائیوں دو رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مخلص تھے، اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والے، لیکن آخر بشر تھے اور بشر معصوم نہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، اجتہادی بھول ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر میری امت کا کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے اور اس کو اللہ نے اتنا ملکہ دیا ہو، اتنی پاور اور اتنی سوچ و فکر اور اتنی استطاعت دی ہے، فرمایا پھر اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اللہ اس کی غلطی پہ بھی اسے ایک اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ درستگی کو پہنچتا ہے پھر بھی رب العالمین نے ان کے لیے دوہرا اجر رکھا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سلف سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ صحابہ کرام کے جو باہمی تنازعات تھے، جو باہمی ان کے اندر اختلافات ہوئے، ان کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے، کتنی خوبصورت بات کہی سلف نے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا، ہمارے لیے وہ کچھ ہے جو ہم کریں گے۔ رب نے ہمیں ان کے بارے میں جج نہیں بنایا کہ ہم ان کے بارے میں فیصلے کرتے رہیں، کون کیا تھا کون کیا تھا، ان سب کے بارے میں اللہ نے آسمان سے فیصلے اتار دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ۔ وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، وہ سب کے سب اللہ کی جماعت تھے، وہ سب کے سب فلاح پانے والے ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کے بارے میں فیصلے تو اللہ نے سنا دیے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں فیصلے کرنے والے؟ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، جب ان سے سوال ہوا، جنہیں باقاعدہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، تابعین کے اندر ایک نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا رب العالمین نے میری تلوار کو ان کے خونوں سے محفوظ رکھا، اللہ رب العزت نے اس دور میں مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا، میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالوں جس کا کل قیامت والے دن مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے، اس لیے میں اپنی زبان کو بھی اس بارے میں خاموش رکھتا ہوں۔ اس لیے سلف یہی کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا یہ حق ہے کہ ان کے جو باہمی تنازعات تھے ان کے بارے میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، خاموشی اختیار کریں اور ان کے اس معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ رب العالمین ان کے بارے میں خوب جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، ہمیں وہ ادا کرنی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کے یاروں کی سیرت کو پڑھو اور ان جیسا کردار اپنانے کی کوشش کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان جیسا ایمان لے کے آؤ، ان جیسے دین اسلام کے لیے محبت اور دین اسلام کے لیے قربانیاں، ان جیسے جذبات اپنے اندر پیدا کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا، ان کے کردار کو اپنانا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا تاکہ دلوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہو۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ان کے ایمان لانے کے انداز کو دیکھا جائے، ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن دین اسلام کے اوپر کوئی دوسری کمپرومائز نہیں، کوئی لچک نہیں، استقامت کے پہاڑ کافر کفر والے تلے ہوئے ہیں، ایک صحابی فرد واحد جسم کا انگ انگ کاٹا جا رہا ہے لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، تیروں کی بوچھاڑ ہے، کہا ایک جان ہے 100 بھی ہوتی ایسے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا، ماں ہے
کہتی ہے بیٹا تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گی دھوپ کے اندر اگر محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گا. کہا ماں تیری ممتا اور تیری محبتیں اپنی جگہ، لیکن محمد مصطفیٰ پہ جو ایمان لے آیا ہوں، اب تیری جیسی 100 مائیں بھی آ جائیں اور سب میرے سامنے جان دے دیں، لیکن میں اللہ کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا، محمد کی غلامی کو اب ترک نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائیوں، ان صحابہ کرام کا ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس ایمان پہ استقامت، اور پھر مال کی قربانیاں، پھر مال کی نہیں، وطن کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، بیوی بچوں کی قربانیاں، اور پھر ان کی عبادات کے انداز، رب کے سامنے نمازیں، سجدے، وہ آہ و بکا اور رونا اور گریہ زاری، اور اللہ رب العزت کے دین کے سربلندی کے لیے کفار کے سامنے اعلاء کلمات اللہ کے غالب کرنے کے لیے وہ دنیا کفر کے سامنے جس طرح ڈٹے، اور دنیا کی اس دور کی سپر پاوروں کو، ایران اور اس دور کی سپر پاور کیسر و کسرا، ایران اور فارس، روم اور فارس، کیسے ان سپر پاوروں کا ان لوگوں نے مقابلہ کیا بے سر و سامانی کے ساتھ. اگر تھا تو صرف رب کی ذات پہ ایمان تھا اور یقین محکم تھا. پیارے بھائیوں، ان صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور رب العالمین نے اس میں میرے اور آپ کے لیے 20 اسباق رکھے ہیں. آج میں اور آپ پتہ نہیں کتنے اللہ کے نبی کے فرمان سنتے ہیں، کتنی احادیث پڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا، محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے بات سن لی، اب جان تو جا سکتی ہے، اب سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن آقا کی بات پہ حرف نہیں آنے دینا، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، عمل کیا، اور پوری زندگی عمل کر کے دکھایا. 1 یا 2 دن کی بات نہیں، پوری زندگی ایک فرمان نبوی کو سنا اور اس کے مطابق پوری زندگی اس پہ ڈٹے رہے، اس پہ پھر اس فرمان کو چھوڑا نہیں. پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام، ان سے محبت کریں، اس لیے کہ وہ انصار میں سے ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، اللہ کے نبی کے گھرانے میں سے، اہل بیت میں سے ہوں، اور اہل بیت کا میرے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے ان کے لیے درود ابراہیمی میں وعلی آل محمد، وہ نماز ہی نہیں جس میں آل محمد پہ آپ درود نہ پڑھیں. رب العالمین کے ہاں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ذمہ داری ہے نبی کائنات کے تمام صحابہ کرام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور سب کے ساتھ محبت کی جائے، سب کی سیرت اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ان کو اپنے لیے مشعل راہ اور نمونہ بنایا جائے. پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک پہلو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. رب العالمین میری اور آپ کی یہ فکر بنا دے، اور وہ پہلو یہ تھا کہ دنیا کے اندر حالات جو بھی ہوں، امیری ہو یا غریبی ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، وہ حاکم وقت ہوں یا محکوم ہوں، ان کے پاس ذمہ داریاں ہوں یا وہ کسی کے ماتحتی میں ہوں، کیفیت جو بھی ہو، دن ہو یا رات ہو، اپنوں کا سامنا ہو یا بیگانوں کا سامنا ہو، میدان جہاد ہو یا رات کے وقت مصلی پہ رب کے سامنے کھڑے ہوں. پیارے بھائیوں، ایک ہی دھن سوار تھی، ایک ہی غم اور فکر تھا، ایک ہی ہر وقت غم کھائے جاتا تھا ان کو. ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا دوران سفر، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ کو ایک غم لگ گیا ہے اور قریب ہے کہ یہ غم میری زندگی کا خاتمہ کر دے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں معاذ غم کیا لگ گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غم یہ ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کا بتا دیں کہ میں وہ عمل کر کے اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. غم یہی ہے، بس ایک ہی غم ہے کہ اللہ کی جنت کیسے پانی ہے اور جہنم سے آزادی کیسے لینی ہے. یہی فکر ہے ہر حالت میں، ہر وقت یہی سوچ اور فکر ہے. میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہر ایک کے لیے اپنی رحمت سے اور اپنے خزانوں سے رب العالمین اسے وافر روزی نصیب فرمائے.
رب العالمین کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ رب العزت تونگری اور رب العالمین حلال روزی اور دولت سے نوازے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رب العالمین نے ان کو دولتیں بھی دیں، دولتوں کے مالک بنے، مکہ مدینہ کے اندر کئی کئی باغات کے مالک، کتنے لمبا چوڑے قافلے شام سے تجارتی آتے، 700 اونٹوں کا قافلہ سامان سے لدا ہوا، کس کا ہے؟ ایک فرد کا ہے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، ایک ایک بندے کا اتنا مال، لیکن ان لوگوں کو مال آنے کے بعد کیا انہوں نے اس مال کی وجہ سے ان کے اندر غرور آیا، تکبر آیا، گھمنڈ آیا، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، کم تر سمجھنا شروع کر دیا، سوچ اور فکر بدل گئی، وہ منزل بدل گئی، جو ایک ہم لاحق تھا کیا وہ اس ہم کو بدل دیا؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہم ایک ہی ہے، دولت آئی کوئی حرج نہیں، آنے دیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم اور ہم یہی ہے کہ اس دولت میں سے جو رب کا مقرر حق ہے زکوٰۃ کی شکل میں، وہ تو دینا ہی دینا ہے، اور نفلی صدقات کے ساتھ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جب مختلف تجارتی پارٹیاں آتی ہیں، عبد الرحمن اتنا نفع لے لو، کہا بس اتنا نفع، اس سے زیادہ نفع مجھے مل رہا ہے، کہا چلے ڈبل نفع لے لو، کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، کہا کون ہے مدینے کے اندر کو اتنا بڑا تاجر ہو جو آپ کو اتنا نفع دے سکے؟ کہا میں اس ہستی کے ساتھ سودا کر چکا ہوں جس نے کم از کم 10% اور زیادہ سے زیادہ کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، وہ 700% تک اور اس سے بھی زیادہ نفع دینے پہ تیار ہے۔ میں نے جتنا یہ تجارتی سامان آیا ہے یہ سب کا سب مدینے کے غرباء، فقراء اور بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کے لیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا ہے، میں تو ذات سے سودا کر چکا ہوں، تمہارے اس دنیا کے معمولی نفع کی کیا حیثیت ہے؟ پیارے بھائیوں، امہات المؤمنین کے لیے فکر مند ہوتے، بدری صحابہ کے لیے فکر مند ہوتے، نبی کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کے وظائف مقرر کیے، ان کے باقاعدہ وظیفے، اس لیے کہ ان لوگوں کو دین سے محبت تھی، دین کے لیے پیسہ دینا، دین کے لیے کچھ لگانا۔ آج مسلمان کی سوچ ہی بدل گئی، ترجیحات ہی بدل گئی، فکر ہی بدل گئی، دنیا کے لیے، دنیا کے کسی دھندے کے لیے بہت کچھ نکل آتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب دین کی بات آتی ہے پھر ہزار سوچیں آتی ہیں، ہزار فکریں آتی ہیں۔ صحابہ کرام سیدنا عبد الرحمن امہات المومنین کی خدمت کرتے ہیں، ایک لاکھ درہم ایک ام المؤمنین کو سالانہ 1,00,000 درہم امہات المومنین کو پیش کرتے ہیں ہدیے اور تحفے کے طور پر کہ میری طرف سے تمہاری خدمت ہے، جیسے چاہو اس کو خرچ کرو۔ وہ عبد الرحمن بن عوف، لیکن ہم ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ جب نمازیوں پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں، یہ نہیں کہ دولت آ گئی تو اب نمازیں گئیں، پیسہ آ گیا نمازیں تو وہ پڑھیں جن کے گھر میں روٹی نہیں پکتی، جن کے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب سامنے کھانے لگے، بیٹا کہتا ہے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے لا کے کھانا پیش کیا، کھانے کے اندر جب 2-3 طرح کی چیزیں دیکھیں، بہترین کھانے پہ نظر پڑی، عبد الرحمن بن عوف رونا شروع ہو گئے، کہا کہاں وہ احد کی بات جہاں سیدنا حمزہ کو کفن دینے کے لیے پوری چادر میسر نہیں تھی، مصعب بن عمیر کے اوپر کفن کی چادر ڈالنے کے لیے جب ہم چادر ڈال رہے تھے، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ چادر لاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ عبد الرحمن آج تیرے سامنے اتنا خوبصورت اور بہترین کھانا آ چکا ہے، اللہ سے ڈر، کہیں ایسا تو نہیں تیری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے تجھے دنیا میں دینا شروع کر دیا ہو۔ بیٹا کہتا ہے اتنے روئے، روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت تھا، لیکن وہ کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں پڑی، اس لیے کہ فکر ایک ہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی رضا، رب کو راضی کرنا، اخروی کامیابی،
یہی فکر تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ صحابہ کرام انہوں نے غربت بھی دیکھی، حالات کی تنگیاں بھی دیکھی، انہوں نے پتے بھی کھائے، کتنے کتنے دنوں تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو صرف ایک کھجور ملتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر وہ کھجور بھی ختم ہو گئی، ہم وہ کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب میدان جہاد میں ہیں اور پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام، آج کوئی اٹھے اور ان صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کرنا شروع کر دے، میرے پیارے بھائیوں اسے تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غربت کی وہ حدیں دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کا شوق اتنا تھا، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے جملے اور کلمات ان کو سینے میں محفوظ کرنے کی تڑپ اتنی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی فرماتے تھے ابو ہریرہ نے سوچا ہی نہیں کہ کوئی کاروبار بھی کر لوں، کوئی تجارت بھی کر لوں، کوئی زمین میں جا کے زراعت کا پیشہ ہی اختیار کر لوں۔ فرماتے ہیں ہر وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک ہی فکر کہ احادیث نبویہ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ فرماتے ہیں بسا اوقات کتنے کتنے دن گزر جاتے اور ابو ہریرہ کے پیٹ میں کچھ بھی نہ جاتا کھانے کا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آتی مسجد نبوی کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ اللہ کی جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر ابو ہریرہ بسا اوقات بے ہوش ہو کے گر پڑتے، آنے والا آتا اور کہتا شاید کوئی دیوانہ ہے، شاید کوئی مجنون ہے، لیکن سبب یہ ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ فاقے کی وجہ سے کہ پیٹ میں کچھ کھانے کے لیے گیا نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے بے ہوش پڑا ہوتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام غربت اس حد تک دیکھی، فرماتے ہیں جسم چھپانے کے لیے لباس نہیں، ایک بھی بڑی اتنی چادر نہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، مسجد نبوی کے اس چبوترے پہ بیٹھ کے دین سیکھنے والے، اللہ کے دین کے خادم بننے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے والی آپ پہ وحی کو لکھنے والے، آپ کی حدیث کو یاد کرنے والے۔ فرماتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن کے پاس اگر اوپر لینے کے لیے چادر تھی تو نیچے باندھنے کے لیے تہبند نہیں تھا، اگر تہبند تھا تو اوپر لینے کے لیے چادر نہیں تھی۔ بسا اوقات تو اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا کہ ان کو اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے کہ کہیں شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے، اپنے اس کپڑے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے رکھنا پڑتا تھا۔ غربت کی یہ حالت، لیکن غم اور ہم ایک ہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کی طرف سے آفریں ہوتی تھیں کہ میرے محبوب آپ چاہیں تو بطحاء کی وادی کو آپ کے لیے سونا بنا دیں۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس یہ فقراء صحابہ آئے اور آ کے غم کیا پیش کیا، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیں رب ہمیں درم و دینار دے دے، دنیا کی دولتیں دے دے۔ پیارے بھائیوں غم ایک ہی تھا، فکر ایک ہی تھی کہ دنیا کی زندگی تو گزری جانی ہے، بڑی محدود ہے، چند سالوں کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک لمحے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، ایک لمحہ بھی نہیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ اگر ساری دنیا کی حیثیت رب کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ صحابہ کرام یہ فکر سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے ایک ہی غم ظاہر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے مال دیا ہے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں اور روزے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں، ہم رب کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے مال کے ساتھ حج عمرے کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، ہمارے پاس زاد رب کے لیے سواریاں نہیں، ہمارے پاس وہ سفر خرچ نہیں۔
یا رسول اللہ اس وجہ سے آخرت میں وہ ہم سے درجات بلند لیے جا رہے ہیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں لیکن آخرت کا خسارہ یہ گوارا نہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا حل بتائیں کہ ہم بھی آخرت میں ان کے برابر ہو جائیں۔ فرمایا پھر ایک کام کیا کرو، نماز کے بعد جب مالداروں کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے تو کاروبار میں جانا ہے، ہم نے تو دکان پہ جانا ہے، ہم نے تو اپنی زراعت میں جانا ہے، ہم نے تو زمینیں سنبھالنی ہے، تم مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد جلدی نہیں اٹھنا، بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ 3 کلمے 33 دفعہ اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا یہ پڑھ لینا، تم سے جتنے درجے وہ آگے نکل چکے ہوں گے ان کی وجہ سے تم ان کو پہنچ جاؤ گے، اور جو تمہارے پیچھے رہ چکے ہوں گے وہ تمہیں پہنچ نہیں سکیں گے، لیکن یہ عمل جاری رکھنا۔ پیارے بھائیو، فکر یہ تھا، غم اور ہم یہ تھا، رب العالمین میری اور آپ کی بھی فکر یہ بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ غم لگا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حالات جیسے بھی تھے، آج عدالت کے اندر مسلمان پہنچتا ہے قاضی کے پاس، جج کے پاس، اسے فکر یہ ہے کہ میں نے مقدمہ جیتنا ہے، چاہے جھوٹے گواہوں کے ساتھ، چاہے رشوت کے ساتھ، چاہے جو بھی ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، احادیث سنی، آیات پڑھی، وعیدیں گزری نظر سے، جہنم کی وعیدیں، جو مرضی ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، ٹس سے مس نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار وہ صحابہ کرام جب جہنم کا تذکرہ سنتے چیخیں نکل جاتی ہیں، جب آگ کو دیکھتے، دنیا کی آگ کو تندور کے اندر جب شعلے نکلتے دیکھتے، اس آگ کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے، اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ساری رات اس آیت کو پڑھتے گزر جاتی، رو رو کے ایک جہنم کی والی آیت پوری رات کھڑے پڑھتے رہتے۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں 2 صحابی جھگڑا لے کے آئے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مال میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مال میرا ہے۔ جھگڑا آیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا، فرمایا میرے صحابہ میری بات سن لو، کوئی بھی شخص جب قاضی کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی اپنا مقدمہ صحیح طرح واضح نہیں کر پاتا، قاضی اس کی بات سن کے اس اچھی طرح واضح کرنے والے کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، حالانکہ حق اس کا نہیں ہوتا۔ فرمایا قاضی کا یہ فیصلہ وہ مت سمجھے کہ قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، جج نے فیصلہ دے دیا، لہٰذا اب یہ میرا حق ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، اگر میں کسی کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ غلط ہو، انما اقطع له قطعة من النار، میں تو اس کو مال نہیں دے رہا، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ دونوں صحابیوں نے جب یہ بات سنی، دونوں چیخنے لگے، رونے لگے، دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے دنیا کا یہ حق نہیں چاہیے، یا رسول اللہ یہ حق میرے بھائی کو دے دیں، میں نہیں لیتا، لیکن کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ فکر تھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، فکر یہ ہے کہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان کو عہدے بھی دیے، حکمران بھی بنے، لیکن کیا حکمران بننے کے بعد وہ اپنے رب کو بھول گئے؟ کیا وہ کمزوروں کو بھول گئے؟ کیا انہوں نے لوگوں کی جائیدادوں کو اپنی ملکیت سمجھ لیا، جو مرضی کرتے رہے، جو مرضی فیصلے سناتے رہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے فکر مند ہوتے، رات کو بے چین گلیوں کے اندر گشت کرتے، ایک بیوہ عورت جس کے بچے رات کو رو رہے ہیں، فاروق اعظم پاس پہنچے، کہا کیوں روتے ہیں یہ بچے؟ کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا مسلمانوں کا خلیفہ عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ کہا عمر کو کیسے پتا کہ تمہارے بچوں کی یہ کیفیت ہے؟ کہا اچھا ہمارا حکمران بنتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں؟
حکمران کیوں بنا ہے؟ ذمہ داری اس کی ہے. فوراً بھاگے، غلام پیچھے ہے، بیت المال سے ان کے خوراک کا سامان اٹھایا. غلام چیختا رہا، امیر المومنین میری کمر پہ لا دیں. کہا ویحک، اللہ کی قسم ہٹ جاؤ راستے سے، آج تو یہ بوجھ اٹھا لو گے، کل رب کے سامنے عمر کے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ فکر تھا. خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور اس کے حوالے کیا. عورت کہتی ہے اللہ کی قسم خلافت کے حقدار تو تم ہو، عمر خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا. کہا چلو صبح آنا عمر کی عدالت میں بھی وہاں ہوں گا، ہم مل کے عمر کے سامنے یہ مقدمہ پیش کریں گے. جب یہ عورت پہنچی تو چیخیں نکل گئی، یہ تو وہی ہے عمر جو رات کو میرے بچوں کا خادم تھا. پیارے بھائیو، فکر ایک ہی تھی صحابہ کرام کو. اللہ نے جو کچھ بھی دیا فکر ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت کی زندگی سنور جائے. ان کی عبادت کے انداز بھی یہ، مال آتا تو پھر فکر مند، رات ہوتی تو پھر فکر مند، رات کی تاریکی کو دیکھتے تو پھر فکر مند ہو جاتے. پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسا فکر نصیب فرما دے. رب العالمین آخرت کے راہی بنا دے. اللہ رب العزت دنیا کے اندر ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جو اللہ کو پسند آ جائیں. اور رب العالمین کہ ہاں جب جانا ہو تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن جان، پلٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب پہ راضی، وہ رب تجھ پہ راضی. رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور خاتمہ خیر پر فرمائے. رب العالمین آخرت میں نبی کے یاروں کے قدموں میں اللہ جگہ نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی رفاقت، اور رب العالمین ان کی معیت میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت اور آپ کے حوض کا اللہ جام نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیچھے پیچھے رب العالمین اپنی جنت کا وارث بنا دے. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا